بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں زبان کی خوبی اور خرابی دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک کلمہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے اور ایک کلمہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، دونوں کا اندازہ اس حدیث سے واضح طور پر لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کی بات کسی کو پہنچا دینا، کسی مظلوم کی فریاد رسی کے لیے کوئی کلمہ بول دینا، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، ان سب چیزوں سے بڑے بڑے درجات نصیب ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ دھیان بھی نہیں ہوتا اور مسلمان کی زبان سے خیر کے کلمات نکل جاتے ہیں جو بلند درجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف یہ بھی ہے کہ غفلت اور بے دھیانی میں زبان سے بعض مرتبہ ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو انسان کو ہلاکت کی گہرائیوں میں دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ معمولی گہرائی نہیں ہوتی، بلکہ پورب پچھم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس گہرائی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کی صراحت بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ انسان کے اعضاء میں زبان ایک ایسا عضو ہے جو ہے تو چھوٹا سا، لیکن دوسرے اعضاء کی بنسبت اس کو خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ گو عضو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے کرشمے بڑے بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خرابیاں بھی بہت ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات بھی نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی نیکیاں صادر ہوتی ہے۔ اور دوسرے اعضاء جو نیک کام کرتے ہیں عموماً ان میں بھی زبان کی معاونت اور شرکت ہوتی ہے، زبان ان اعضاء کو ساتھ دیتی ہے۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ زبان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اعضاء کے گناہوں میں بھی اس کی معاونت اور شرکت ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کے کلمات زبان ہی سے نکلتے ہیں، جھوٹی قسم زبان ہی سے کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی زبان ہی کے ذریعے دی جاتی ہے، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کھانا، کسی کا مذاق بنانا، کافروں فاسقوں کی تعریف کرنا، تہمت لگانا اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔
بعض مرتبہ منہ سے بات نکل جاتی ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا خوف ہے، یعنی تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ لہذا زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، میٹھے بول بولنے چاہیے، اور جھوٹی بات اور اس طرح کی دوسری گناہوں کی بات بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔